بڑے مقتدر آدمی نے مجھے ایک دن کہا کہ ہم اتنی مشکل سے کیس تیار کرتے ہیں اور تم ستیہ ناش کر دیتے ہو آ کے. حالانکہ آج نواز شریف میرے مخالف ہیں, میں ان کا مخالف ہوں. آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیبنٹ میں میری کیا پوزیشن تھی, میری اور آج. بلکہ ایک دن کئی لوگ کہتے تھے سارے سیکٹری کہ تم بہتر شیخ رشید کو پہلے بریف کر دیا کرو, کیونکہ ہوتا تو وہی ہے جو شیخ رشید کرواتا ہے بعد میں. سو میرا خیال ہے میری صحت میں اللہ نے وزن ڈالا ہوا. صحیح شیخ صاحب, ہم اس پہ مزید بات کریں گے. شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, کافی انٹرسٹنگ گفتگو جو ہے ان کے ساتھ ہو رہی ہے. بریک کے بعد ہم ان سے بات کریں گے مزید ان کے پولیٹیکل کریئر کے حوالے سے. 6 دفعہ لگاتار جیتنے کے بعد ان کو ہار جو ہے وہ کیسی لگی اور کس حد تک جو ہے وہ انہوں نے ایکسپٹ کی, اور کیا اپنی ہار جو ہے پریڈکٹ کر پائے تھے یہ یا نہیں. سی یو آفٹر دس شارٹ بریک. یار کیا ہی دیتے کہ ہم نے ایسا کرنا ہے. بالکل لوگوں نے اندر ووٹ ڈالتے وقت اپنا ڈیسیژن جو ہے وہ ڈفرینٹ دیا. ایکسپیکٹیشنز نہیں تھی آپ تھی میں کہ ہار رہا ہوں, لیکن ایسی نہیں تھی کہ ایسا ہار رہا ہوں. اچھا, لیکن پریڈکٹ کر سکتے تھے اپنے بارے میں کہ ہار جاؤں گا اس دفعہ. لیکن گیس نہیں تھی, پانی نہیں تھی, بجلی نہیں تھا, لال مسجد, ایک ہی سلوگن تھا, لال مسجد یا لال حویلی. کہاں گئے اب لال مسجد والے لوگ؟ اب آ گئے چیف جسٹس صاحب بھی, کریں نا بھائی. یعنی اس وقت تو یہ سمجھ دیا کہ جتنے کیا کہیں کہ میں نہیں مارے ہیں جیسے وہاں جا کے. یعنی ایک ہی شہر میں نعرہ تھا کہ ووٹ لال مسجد کو دینا یا لال حویلی کو دینا. اس میں لال حویلی ہار گئی, لال مسجد جیت گئی. پھر کیا کیا اپنا ہارنے کے بعد جو ہے, پھر کیا اسٹریٹجی رہی یا کیا؟ دیکھیں میرے پاس تو کوئی کام نہیں ہے, نہ میرا بیوی ہے نہ بچہ ہے. دکان میں بھائیوں کے بزنس کو بھی, اپنا بزنس میں نے بھائیوں کو دے دیا تھا, کیونکہ میں اگرائی کرنے جاتا ہوں تو لوگ مجھے پیمنٹ ہی نہیں دیتے, روٹی چھوٹی کھلا دیتے ہیں, ہوٹل میں ٹھہرا دیتے ہیں, پیمنٹ کیا ہے آپ جائیں پیچھے آ رہی. تو باقی میرے بھائی شیخ ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں, وصولیاں کر لیتے ہیں. تو پھر میں نے یہ عوامی مسلم لیگ بنائی, چودھریوں سے میری اچھی نہیں بن رہی تھی. این کے ساتھ مجھے پتا تھا کہ یہ ابھی بہت ہوا میں سوار ہیں, یہ مقبولیت کی اس نقطے پہ ہیں کہ بلندی سے جب تک یہ گریں گے نہیں اس وقت تک اپنے سائز میں نہیں آئیں گے. سو آئی ہیو ڈیسائیڈڈ کہ میں کم از کم یہ اتنا سارا میڈیا ہے, لوگوں کو سچ تو بتاؤں کہ سچ کیا ہے. اور الحمدللہ اتنی بات لوگ میری شاید اقتدار میں نہیں سنتے تھے جتنی آج سنتے ہیں. تو الگ پارٹی بنانا آپ کو لگتا ہے کہ ایک بہتر ڈیسیژن تھا؟ ہاں, کیا کرتا, کاف کا بھی مجھے پتا تھا کوئی فیوچر نہیں ہے چودھریوں کا, انہوں فیصلہ ہی نہیں کر پا سکنا تھا. اور نون کے ساتھ ظاہر ہے چاہتے ہم سارے تھے کہ مسلم لیگیں اکٹھی ہوں, لیکن مجھے پتا تھا یہ نہیں ہونی. مسلم لیگ کوئی باہر سے اکٹھی کرواتا ہے, اور نواز شریف ذرا تھوڑا اس وقت مقبولیت میں ہے, تو پھر وہ چاہے گا جو کوئی آئے اس کے گھیرے میں ہی آئے. تو میں پھر آئی ایم فائن. کیا کرتے ہیں جب ڈپریس ہوتے ہیں یا غم زدہ ہوتے ہیں؟ صرف سگار پیتا ہوں, باقی اور میں کوئی نشہ نہیں کرتا. کافی پیتا ہوں, اٹھتے دن کی ابتدائی جو ہے میں کافی اور سگار سے کرتا ہوں. لوگ مجھے پاگل سمجھتے ہیں کئی دنیا میں. یہ بتائیے گا کہ کافی اسکینڈل جو ہیں وہ آپ سے ایسوسیٹڈ رہتے ہیں, بس کس قسم کے اسکینڈلز ہوتے ہیں اور کیوں ہوتے ہیں؟ کیا ان کو آپ ایکسپٹ کرتے ہیں کہ ہاں یہ میری کمزوریاں ہیں؟ دیکھیں جی, اس ملک میں آپ کے پاس شادی کا ایک لائسنس ہو تو جو مرضی کرتے رہیں. اگر آپ کے پاس ایک شادی شدہ کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو ہر آنے جانے والا آپ پہ لیبل لگا دے گا. تو شادی کو نہیں مانتے؟ میرا مطلب ہے, I'm very selective man, I'm very choosy man. میں کوئی ایسے ہی گنگو تیلی ٹائپ کا بندہ نہیں تھا کہ اتنا ہی میں گیا گزرا تھا کہ ہر آدمی نے میری زندگی کو نوٹس بورڈ بنا دیا. اب شکر ہے عمر ڈل رہی ہے, اتنی اسکینڈل نہیں بنتے. لیکن خواتین میں جو ہے وہ کافی مقبولیت حاصل ہے آپ کو, کہتے ہیں. یہ تو آپ نہیں سمجھتے, یہ تو آپ تبصرہ کر سکتے. اچھا یہ بتائیے گا, فلمیں دیکھتے ہیں؟ بہت کم. فیوریٹ ایکٹریسز پاکستانی؟ کافی لوگوں سے میری ہیلو آ رہی ہے, جیسے کہ کوئی بھی میرا کسی کا نام لینے سے کیا فائدہ, آلموسٹ سبھی سے رہی ہے, لیکن کوئی اتنا قابل ذکر نہیں ہے کہ کوئی اتنا امپریس کرنے والا. انڈیا میں مجھے دلیپ ایکٹروں میں پسند تھا اور ریکھا مجھے فلم سٹاروں میں پسند تھی, لیکن میں وہ رانی مکھرجی ٹائپ شاپ کو کوئی اتنا نہیں سمجھتا تھا کہ یہ بھی کوئی لائن میں یو نو آئی گو بیوٹی ود برین. پاکستان میں بیچاری اچھی ہیں, ایسی میرے پیچھے نہ پڑ جائیں ساری. صحیح. اچھا کوئی ایک بری عادت جو اپنے بارے میں آپ کو ناپسند ہے؟ کئی بری عادتیں ہوں گی جی, ایک کیوں ہوگی جو آپ کو لگتا ہے آپ جس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں عادت سے کہ کاش یہ نہ ہوتی مجھ میں؟ کھانا 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 کھانا
مجھ میں بہت بری عادت، ہر روز عہد کرتا ہوں، اور جب سے ٹی وی چینل آئے ہیں لوگ مجھے ہر روز تانا دیتے ہیں، خدا کا واسطہ ہے اب تو 2 کیمرے لگانے پڑیں گے، لیکن جب کھانا دیکھتا ہوں تو دل جو ہے کمزور پڑ جاتا ہے، اور اچھا کھانا دیکھتا ہوں تو آپ کو میں انٹرویو دے رہا ہوں تو میں نے قیمے کے آج کوفتے بنائے ہیں، فش کے اور آئس سے، میرا اس وقت کا دھیان ہے کہ کب آپ جائیں گے تو ادھر اس کو آواز دوں کہ گرم کر دیں۔ کھانا تو پھر خاصیت ہے شیخوں کی، پنجابیوں کی، کہاں اتنی نہیں ہے جی، چنے میں کھا کے گزارا کرتے ہیں، میں زیادہ کھانے کے شوقین ہیں۔ ہاں میرا خیال ہے شوق مجھے اچھا کھانے کا، یہ نہیں کہ گاربیج کھانے کا یا گڈ فوڈ۔ اچھا، اور کوئی ایک ایسی اچھی عادت جو آپ کو لگتا ہے ہاں یہ مجھ میں اچھی عادت ہے، میں کہ میں سوتا بہت کم ہوں، ورکہولک ہیں، کام زیادہ کرتے ہیں یا پھر زیادہ اپنے آپ کام کو بھی اتنا زیادہ نہیں کرتا، اسٹریس نہیں لیتا کسی چیز کا، بس اگر مجھے پتا بھی ہوگا اگلے چوک میں مجھے گولی لگ رہی ہے تو میں مسکراتا ہوا جاؤں گا، لیٹس آ گیا تو کئی دفعہ جہاز میرے ٹکرانے لگے 1-2 دفعہ، تو ساری بیچاری یہ روسوں ان کا برا حال تھا، گری ہوئی زخمی چیخ رہی تھی، تو میں نارمل تھا، تو لوگوں نے مجھے پوچھا، میں نے کہا بھی میں ٹرین پہ جا تو نہیں رہا تھا جو چھلانگ مار دیتا، اگر گرنا تھا تو لیٹس آئے، یعنی موت کو بھی خوبصورتی سے سہنا چاہیے، یہ نہیں کہ اب میں جب کافی ساری جیل کاٹ گیا لوگوں نے مجھے، میں کہا یار میں نہیں چیختا چلاتا کہ جیل میں پانی نہیں تھا، مچھر کاٹتے تھے، بابا جیل میں گئے تھے کسی 5 اسٹار ہوٹل میں تو نہیں گئے تھے، so I'm a different man. اچھا، آپ نے کرٹیسزم بھی ہوتا ہے آپ پہ، لیکن آپ نے کام بھی بہت کیا ہے راولپنڈی کے لیے، بہت سکول وغیرہ جو ہیں وہ آپ کے زمانے میں بنے اور اس سے جو ہے ایجوکیشن وغیرہ کو بہت بڑھاوا ملا، کیا اس چیز کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے؟ دیکھیں میں نے 60 تعلیمی ادارے بنائے ہیں، اور میں نے اپنی بہت بڑی بلڈنگ جو ہے سجان سنگھ کی حویلی وہ ویمن یونیورسٹی کو دی ہے، یہ ویمن یونیورسٹی میں نے زیادہ تر فیمیل کے ایجوکیشن کی ہے، جس پہ لڑکے بڑے خفا بھی ہوئے ہیں، اور سلم ایریا میں کی ہے جہاں ڈینٹر پینٹر ویلڈر، سو پنڈی از دا بیسٹ ان پاکستان ان فیمیل ایجوکیشن، سو آئی ایم پراؤڈ آف دیٹ۔ قبضے کیے ہیں میں نے بہت خوفناک جدائدوں پہ، لیکن اپنی ذات کے لیے نہیں، فر دوسروں کے لیے، فار اسکول اینڈ کالج، نتھنگ ایلس، اور ہاسپٹل۔ اچھا، قبضے میں نے بہت قیمتی پلاٹوں پہ کیے ہیں، اربوں روپے کے، اسکولز کے لیے۔ بٹ پیپل ٹرسٹ می کہ یہ آدمی قبضہ میرا تو ہے نہیں، میں نے کس کے لیے کرنا۔ اچھا، آپ کو یہ بھی خبر تھی کہ آپ کو ایک ٹی وی شو آفر کیا گیا تھا، اور ٹی وی شو کہتے رہنے ہیں سارے، ابھی بھی مجھے کہا گیا کہ اور کافی بڑی رقم جو ہے وہ بھی آپ کو آفر کی گئی، لیکن آپ نے ایکسپٹ نہیں کیا۔ ابھی رقم کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میں جتنے میرے اخراجات ہیں اللہ کا یقین ہے کہ میں کسی کا مقروض نہیں مروں گا، دل تو میرا کرتا تھا، لیکن بس ویسے ہی میں نے کہا کہ میں باعث ہو جاؤں گا، میرے اپنے جذبات ہیں، میں بھی انہیں اینکروں کی طرح ہوں گا کہ خواہش کو خبریں بناؤں گا، اٹس ناٹ اے گڈ سائن، میں جس چیز کو خود برا سمجھوں اور وہ بھی کرتا رہوں، اور کوئی ارادہ بھی نہیں رکھتے، کیونکہ آفریں تو آئی ایم شیور آپ کو آتی رہیں گی۔ یہ آفر تو مجھے آج بھی ایک چینل نے دی ہے کہ آپ ہمیں ہمارا ایک شو کر دیں، اور نہیں، بلکہ کل تو ایک اتنی بڑی کمپنی آئی تھی کراچی سے کہ اس کا کوئی کھانے کا کاروبار ہے کہ ہم لال حویلی میں کوکنگ آپ ہمارے ساتھ طے کر لیں، کوکنگ کا ایک پروگرام کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھ ہاں ہم بنا بنایا کھانا رکھ دیں گے، میں کہ یار میں بنا بھی سکتا ہوں کھانا، پر یہ کام نہیں میں کروں گا۔ صحیح، شیخ صاحب ہم اس پہ مزید بات کریں گے، کرنٹ پولیٹیکل صورتحال پہ شیخ صاحب کے کیا کمنٹس ہیں وہ بھی ہم ان سے معلوم کریں گے۔ اس کے علاوہ جہادی ٹریننگ کیمپ رن کرنے کا جو الزام ہے، اور 1980s میں کہا جاتا ہے کہ جہادی ٹریننگ کیمپ جو ہیں وہ بھی رن کیے، لیکن اب کافی لبرل پولیٹیشین ہے، تو یہ اتنا زیادہ تضاد کیوں نظر آتا ہے؟ سی یو آفٹر دس شارٹ بریک۔ ہمارے ساتھ موجود ہے شیخ صاحب، یہ بتائیے گا کہ جہادی ٹریننگ کیمپ کہا جاتا ہے آپ رن کرتے تھے 1980s میں، اب آپ انلائٹنڈ ماڈریشن کے سپورٹر ہیں۔ کوئی میں انلائٹنڈ ماڈرن شاڈرن نہیں ہوں، بکواس ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں، میں مسلمان ہوں، سادہ سا گناہگار قسم کا، اور جب کشمیر سے لوگ آئے تھے میں جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ بےچارے ٹھہرے ہوئے، میں بندوق شندوق والا بندہ نہیں ہوں، وہ ٹھہرے بڑی تعداد میں، کیونکہ اور پھر ملک صاحب نے اور کئی لوگوں نے جا کے اس کو بہت، انڈیا نے بھی ایشو بنا دیا، پھر ٹائمز نے ایک ٹائٹل سٹوری دے دی ڈیسمنڈ نے، اور بے نظیر بھٹو نے ڈیسمنڈ کو جو انٹرویو دیا شہید نے کہ انڈیا کین کم اینڈ بام شیخ رشید کیمپس، وہ میرے گلے ہی پڑ گیا، آج تک گلے ہی پڑا ہوا ہے، اور وہ ٹائٹل سٹوری جو ہے اس نے تو مجھے ایسے ہی بتا دیا اس زمانے میں، پھر اس پہ ریڈ شیڈ بھی ہوا، فوجیں اتری، ایسے ہی تھا، بیچارے بہت بڑی تعداد میں ستائے ہوئے لوگ جو ہے وہ